بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 9ویں سبق یعنی ابتدائی حساب کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف خلاصوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اقتباسات کی صورت میں، پیراگرافز کی صورت میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق ابتدائی حساب کا خلاصہ۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں، وہ یہ ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر مہنگائی کے دنوں میں۔ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، عام لوگوں کا کچھ پیسہ انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں، کچھ رشوت میں چلا جاتا ہے اور کچھ تاجر حضرات کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ زبان، نسل اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں فرق پیدا کرنا تفریق کہلاتا ہے۔ تفریق کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ کچھ خود نکل جاتے ہیں، کچھ کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ عام لوگ تفریق کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا۔ حساب کا تیسرا بڑا قاعدہ ضرب ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے: آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ تقسیم حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، مثلا اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا وغیرہ۔ تقسیم کا طریقہ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھ لیں، فرائض دوسروں میں بانٹ دیں، پیسے اپنی جیب میں ڈال دیں، قناعت کی تلقین دوسروں کو کر دیں۔ ابتدائی الجبرا بھی ایک قسم کا حساب ہے۔ یہ طلباء کو جبراً پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ الجبرا کا سب سے مشہور حرف لا ہے۔ اس کے معنی ہے کچھ نہیں۔ یہ اتنا خطرناک حرف ہے کہ سوائے چند الفاظ کے جس کے ساتھ لگ جائے اس کا مطلب ہی سلب کر لیتا ہے، جیسے لا مکان، لا ولد، لا دوا وغیرہ۔ مصنف کی طالب علمی کے زمانے میں الجبرا کے ذریعے صرف طلباء کو فیل کیا جاتا تھا، باقی اس کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا، لیکن آج کل دکاندار اور بھکاری اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں پیسہ لا اور لا اور لا۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ جیومیٹری کے علماء کو لکیروں کا فقیر کہا جا سکتا ہے۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی مگر جیومیٹری میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ زاویہ قائمہ اب بھی 90 درجے کا ہے۔ مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ اب بھی 180 سے آگے نہیں بڑھ پایا ہے۔ مستطیل بھی جیسے پرانے زمانے میں 4 کونوں والی ہوتی تھی اب بھی ویسی ہی ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس کے 4 کونوں کو 5 یا 6 کر دے۔ جیومیٹری میں بنیادی چیزیں خط، نقطہ، دائرہ، مثلث وغیرہ ہیں۔ خط کی کئی قسمیں ہیں۔ خط مستقیم سیدھے آدمی کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس لیے اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ خط منحنی کھیر کی طرح ٹیڑھا ہوتا ہے۔ خط تقدیر فرشتے پکی سیاہی سے کھینچتے ہیں، اس لیے اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ خط بیئرنگ بغیر ٹکٹ والا خط ہوتا ہے، اس کا ڈاک خرچ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ خط شکستہ میں ڈاکٹر لوگ نسخے لکھتے ہیں۔ خط استوا اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو برابری نظر آئے
متوازی خطوط ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن ان کے تعلقات نہایت کشیدہ ہوتے ہیں۔ نقطہ صرف کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے، جیومیٹری کے قاعدے کے مطابق نقطہ جگہ نہیں گھیرتا۔ شاید ایک نقطے کے لیے یہ بات درست ہو، لیکن 6 نقطوں سے تو سارا پاکستان گھیرا جا سکتا ہے۔ دائرے کی عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً سارے دائرے گول ہوتے ہیں۔ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے، پہلے اس میں داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے خارج کیا جاتا ہے۔ مثلث کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والی بھی ہوتی ہوگی لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔